نے انکار کیا وہ بچ گیا، مگر جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا وہ بری ہوا نہ بچ سکا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جس نے دل سے ناپسند کیا اور دل سے برا جانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4801۔ حماد بن زید نے کہا، ہمیں معلّہ بن زیاد اور ہشام نے حسن سے حدیث بیان کی، انہوں نے ضبہ بن محسن سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ حدیث کی طرح، البتہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے ناپسند کیا وہ بچ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4802۔ ابن مبارک نے ہشام سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے ضبہ بن محسن سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی کے مانند بیان کیا سوائے ان الفاظ کے، جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا، یہ الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4803۔ یزید بن جابر نے رزیق بن حیان سے، انہوں نے مسلم بن قرظہ سے، انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین امام یعنی خلیفہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے پھینک یعنی ہٹا نہ دیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، اور جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو اور اس کی اطاعت سے دستکش نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4804۔ داود بن رشید نے کہا، ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے بنو فزارہ کے آزاد کردہ غلام رزیق بن حیان نے خبر دی کہ انہوں نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرزاد مسلم بن قرظہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے بہترین امام یعنی حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ نے عرض کی، کیا ہم ایسے موقع پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں۔ سن رکھو، جس پر کسی شخص کو حاکم بنایا گیا، پھر اس نے اس حاکم کو اللہ کی کسی معصیت میں مبتلا دیکھا تو وہ اللہ کی اس معصیت کو برا جانے اور اس کی اطاعت سے ہرگز ہاتھ نہ کھینچے۔ ابن جابر نے کہا، میں نے رزیق سے جب انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی پوچھا، ابو مقدام، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، واقعی انہوں نے یہ حدیث آپ کو بیان کی یا آپ نے مسلم بن قرظہ سے سنی؟ جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کہا تو وہ رزیق دوزانو بیٹھ گئے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے یہ حدیث مسلم بن قرظہ سے سنی، وہ کہہ رہے تھے، میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4805۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری نے کہا، ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جابر نے اسی سند سے خبر دی اور کہا، بنو فزارہ کے آزاد کردہ غلام رزیق۔ امام مسلم نے کہا، یہ حدیث معاویہ بن صالح نے بھی ربیعہ بن یزید سے روایت کی، انہوں نے مسلم بن قرظہ سے، انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4806۔ لیث نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ببول یعنی کیکر کا درخت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اس بات پر آپ سے بیعت کی کہ ہم فرار نہ ہوں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4807۔ سفیان نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر جانے پر بیعت نہیں کی، ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4808۔ محمد بن حاتم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حجاج نے ابن جرئی سے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا ہم 1400 تھے۔ ہم نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ببول کا درخت تھا۔ ہم سب نے آپ سے بیعت کی سوائے جد بن قیس انصاری کے، اس نے آپ سے بیعت نہیں کی، وہ اپنے اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4809۔ مجھے ابراہیم بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سلیمان بن مجالد کے آزاد کردہ غلام حجاج بن محمد اعور نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں بیعت لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ آپ نے وہاں نماز پڑھی تھی اور حدیبیہ کے درخت کے سوا آپ نے کسی اور درخت کے نیچے بیعت نہیں لی۔ ابن جریج نے کہا انہیں ابو زبیر نے یہ بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کنویں پر دعا کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4810۔ عمر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا آج تم روئے زمین کے بہترین افراد ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں دیکھ سکتا تو میں تم کو اس درخت کی جگہ دکھاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4811۔ عمر بن مرہ نے سالم بن ابی جعد سے روایت کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اصحاب شجرہ یعنی بیعت رضوان کرنے والوں کی تعداد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہم تقریباً 1,500 لوگ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4812۔ حسین نے سالم بن ابی جعد سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہم تقریباً 1500 تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4813۔ اعمش نے کہا مجھے سالم بن ابی جعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس دن آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا 1400 یعنی بیعت کرنے والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4814۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے عمرہ بن مرہ سے حدیث سنائی، کہا مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اصحاب شجرہ 1300 تھے اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کا 8واں حصہ تھے، یعنی انہوں نے یہ تعداد اندازے سے بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4815۔ ابو داود اور نضر بن شمیل نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4816۔ خالد حذا نے حکم بن عبداللہ بن اعرج سے انہوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے بیعت رضوان کے دن اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور میں نے اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو آپ کے سر انور سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ ہم اس وقت 1400 تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس موقع پر آپ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4817۔
یونس نے اسی سند سے یعنی حکم بن عبداللہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4818۔ ابو عوانہ نے طارق سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی، کہا میرے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا جب ہم اگلے سال حج کے لیے گئے تو ہمیں اس کی جگہ نہیں ملی، اگر تم لوگوں کو وہ جگہ معلوم ہو گئی ہے تو تم لوگ زیادہ جاننے والے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4819۔ سفیان نے طارق بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ بیعت رضوان کے سال وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر اگلے سال وہ لوگ اس درخت کو بھول چکے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4820۔ قتادہ نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے وہ درخت دیکھا تھا، پھر میں اس کے بعد وہاں گیا تو میں اس درخت کو نہ پہچان سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4821۔ حاتم بن اسماعیل نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یزید بن عبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا موت پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4822۔ حماد بن مسعدہ نے کہا ہمیں یزید نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4823۔ عباد بن طبیم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا ابن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، پوچھا کس چیز پر؟ کہا موت پر۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے ساتھ اس بات پر بیعت نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4824۔ یزید بن ابی عبید نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ حجاج کے پاس گئے، اس نے کہا ابن اکوع کیا آپ واپس پچھلی روش پر لوٹ گئے ہیں، بادیہ میں رہنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پچھلی روش پر نہیں لوٹا، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4825۔ اسماعیل بن زکریہ نے عاصم احول سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے روایت کی، کہا مجھے حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی بیعت کرنے والوں کا وقت گزر گیا، البتہ اسلام، جہاد اور خیر پر بیعت جائز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4826۔ علی بن مسہر نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان سے روایت کی، کہا مجھے مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، کہا میں اپنے بھائی ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہجرت والوں کے ساتھ ہجرت کا مرحلہ گزر گیا۔ میں نے عرض کی پھر آپ کس بات پر اس سے بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام، جہاد اور خیر پر۔ ابو عثمان نے کہا میری حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی، انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4827۔ محمد بن فضیل نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ملا، انہوں نے کہا اس نے سچ کہا، ابو معبد رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4828۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا فتح کے دن جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکلو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4829۔ سفیان، مفضل بن محلحل اور اسرائیل سب نے منصور سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4830۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکلو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4831۔ ولید بن مسلم نے کہا، ہمیں عبد الرحمن بن عمر اوزاعی نے حدیث بیان کی۔ کہا، مجھے ابن شہاب زہری نے حدیث سنائی۔ کہا، مجھے عطا بن یزید لیثی نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ان سب کو حدیث سنائی۔ کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تم پر افسوس، ہجرت کا معاملہ تو بہت مشکل ہے، کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پانیوں یعنی چشموں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ کے پار رہتے ہوئے عمل کرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو ہر وقت معاہدہ نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4832۔ محمد بن یوسف نے اوزائی سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی، مگر انہوں نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ اضافہ کیا، آپ نے فرمایا، جس دن اونٹنیاں پانی پینے کے لیے گھاٹ یا چشمے پر آتی ہیں تو کیا تم ضرورت مندوں، مسکینوں، مسافروں کو پلانے کے لیے ان کا دودھ دھوتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4833۔ یونس بن یزید نے کہا، ابن شہاب نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مسلمان عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا، اے نبی، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، آیت کے آخر تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مومن عورتوں میں سے جو عورت ان باتوں کو اقرار کر لیتی وہ امتحان کے ذریعے سے اقرار کرتی۔ مثلا ان سے سوال کیا جاتا، کیا تم شرک نہیں کرو گی؟ تو اگر وہ کہتی نہیں کریں گی تو یہی ان کا اقرار ہوتا، آیت کے آخری حصے تک۔ اسی طرح امتحان اور اقرار ہوتا، اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے، جاؤ میں تم سے بیعت لے چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کر کے بیعت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان باتوں کے علاوہ کسی چیز کا عہد نہیں لیا جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کبھی کسی عورت کی ہتھیلی سے مس نہیں ہوئی۔ آپ جب ان سے بیعت لیتے تو زبانی فرما دیتے، میں نے تم سے بیعت لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4834۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں عورتوں کی بیعت کے متعلق بتایا۔ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا، البتہ آپ ان سے زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر لیتی تو آپ فرماتے، جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4835۔ عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے، ہم سننے اور اطاعت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، اور آپ ہم سے فرماتے تھے، کہو جس کی مجھے استطاعت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4836۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا، احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے معاملے میں میرا معائنہ فرمایا۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی، آپ نے مجھے جنگ میں شمولیت کی اجازت نہیں دی، اور غزوہ خندق کے دن میرا معائنہ فرمایا جبکہ میں 15 برس کا تھا، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ نافع نے کہا، جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، میں نے ان کے پاس جا کر یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا، یہ صغیر یعنی نابالغ
اور کبیر بالغ کے درمیان حد فاضل ہے۔ پھر انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ جو شخص 15 سال کا ہو اس کا پورا حصہ مقرر کریں، اور جو اس سے کم کا ہو اس کو بچوں میں شمار کریں، یعنی اس کے مطابق وظیفہ دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4837۔ عبداللہ بن ادریس، عبد الرحیم بن سلیمان اور عبد الوہاب ثقفی سب نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر ان کی حدیث میں ہے اور جب میں 14 سال کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کم سن قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4838۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ملک میں قرآن مجید کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4839۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کی بنا پر کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا، دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4840۔ حماد نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، کیونکہ مجھے اس بات پر اطمینان نہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا۔ ایوب نے کہا قرآن مجید دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اسے آڑ بنا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4841۔ اسماعیل بن الیہ، سفیان اور ثقفی سب نے ایوب سے حدیث بیان کی۔ ایوب اور ضحاک بن عثمان نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ابن الیہ اور ثقفی کی حدیث میں ہے مجھے خوف ہے، اور سفیان اور ضحاک بن عثمان کی حدیث میں ہے اس خوف سے کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4842۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کی حفیہ کے مقام سے مسابقت یعنی دوڑ کروائی جنہیں عربی طریقے سے فالتو چربی زائل کر کے سبک اندام بنایا گیا تھا۔ ان کی دوڑ سنیت الوداع تک تھی، اور جن کو سبک اندام نہ بنایا گیا تھا ان کی دوڑ سنیہ سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں شامل تھے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4843۔ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید نے لیث بن سعد سے حدیث بیان کی۔ خلف بن ہشام، ابو ربیع اور ابو کامل نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب سے حدیث بیان کی۔ زہیر نے کہا ہمیں اسماعیل نے ایوب سے حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ اور یحییٰ قطان سب نے عبید اللہ سے روایت کی۔ علی بن حجر، احمد بن عبدہ اور ابن ابی عمر نے مجھے حدیث سنائی۔ سب نے کہا ہمیں سفیان نے اسماعیل بن امیہ سے حدیث سنائی۔ ابن جریج نے کہا مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی۔ ابن وہب نے کہا مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ان سب یعنی لیث بن سعد، ایوب، عبید اللہ، اسماعیل بن امیہ، موسیٰ بن عقبہ اور اسامہ بن زید نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک کی نافع سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ حماد اور ابن الیہ کی ایوب سے روایت میں یہ اضافہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں اول آیا اور گھوڑا مجھ سمیت مسجد بنو زریق سے آگے نکل گیا، یعنی جہاں پہنچنا تھا تیز رفتاری کی بنا پر اس جگہ سے آگے نکل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4844۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے اور خوبی قیامت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4845۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4846۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بال انگلی سے مل رہے تھے اور فرماتے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں سے برکت بندھی ہوئی ہے قیامت تک، یعنی ثواب اور غنیمت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4847۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4848۔ عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بندھی ہوئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک، یعنی ثواب اور غنیمت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4849۔ عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بندھی ہوئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں سے۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں کر یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ثواب ہے اور غنیمت قیامت تک، کیونکہ جہاد قائم رہے گا قیامت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4850۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4851۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ اس روایت میں ثواب اور غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4852۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ اس روایت میں ثواب اور غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4853۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4854۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4855۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے سلم بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں میں شکال کو ناپسند فرماتے تھے۔ شکال کا مفہوم اگلی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4856۔ عبداللہ بن نمیر اور عبد الرزاق نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور عبد الرزاق کی حدیث میں یہ اضافہ کیا شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے داہنے پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو، یعنی الٹی طرف کے آگے اور پیچھے 2 قدم سفید ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4857۔ محمد بن جعفر اور وہب بن جریر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن یزید نخعی سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح وکیع کی حدیث ہے، اور وہب کی روایت میں سند اس طرح ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی لیکن نخعی کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4858۔ جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ایسے شخص کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلا، میرے راستے میں جہاد، میرے ساتھ ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کسی چیز نے اسے گھر سے نہیں نکالا، اس کی مجھ پر ضمانت ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا پھر اسے اس کی اسی قیام گاہ میں واپس لے آؤں گا جس سے وہ میری خاطر نکلا تھا۔ جو اجر اور غنیمت اس نے حاصل کی وہ بھی اسے حاصل ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ جو زخم بھی اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے تو زخم کھانے والا قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں اس کو زخم لگا تھا، اس زخم کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکر سے مختلف رویہ اپناتے ہوئے گھر میں نہ بیٹھتا، لیکن میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ میں سب مسلمانوں کو سواریاں مہیا کر سکوں، اور نہ ہی ان سب کے پاس اتنی وسعت ہوتی ہے، اور یہ بات ان کو بہت شاق گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، اور پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4859۔ ابن فضیل نے عبارہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4860۔ مغیرہ بن عبد الرحمن حزامی نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اسے اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کلمے کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں نکالا تو اللہ اس کے لیے اس بات کا کفیل بنا ہے کہ شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اس غنیمت اور اجر سمیت جو اسے ملا اس کے اسی ٹھکانے میں اس کو واپس لے جائے گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4861۔ عمرو ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کوئی شخص اللہ کی راہ میں زخمی نہیں کیا گیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کسے زخمی کیا گیا، مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون امڑ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4862۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے قیامت کے دن پھر اسی طرح اپنی اسی حالت میں ہوگا جس طرح زخم لگتے وقت تھا، اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں ڈالوں گا تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ بیٹھا رہتا، لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں ان مسلمانوں کو سواریاں مہیا کروں، نہ ان کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ سواریاں مہیا کر کے میرے پیچھے آئیں، ان کے دل اس پر بھی راضی نہیں ہوتے کہ وہ میرے پیچھے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4863۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں مبتلا کروں گا تو میں کسی لشکر کے پیچھے نہ رہتا، ان کی حدیث کے مانند اور اسی کی سند کے ساتھ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرعہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4864۔ یحییٰ بن سعید نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشکل میں ڈالوں گا تو مجھے یہ پسند تھا کہ میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہوں، ان سب کی حدیث کی مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4865۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کے لیے اس بات کی ضمانت دیتا ہے سے لے کر میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4866۔ ابو خالد احمر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ اور حمید سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کوئی بھی ذی روح جو فوت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بھلائی موجود ہو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس کو مل جائے سوائے شہید کے، صرف وہ شہادت کی جو فضیلت دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور اللہ کی راہ میں دوبارہ شہید کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4867۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا زمین پر موجود کوئی چیز اس کی ہو جائے سوائے شہید کے۔ وہ اپنی جو عزت افزائی دیکھتا ہے اس کی بنا پر یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ 10 بار واپس جائے اور قتل کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4868۔ خالد بن عبداللہ واسطی نے سہیل بن ابی صالح سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ نے 2 یا 3 بار سوال دہرایا۔ آپ نے ہر مرتبہ فرمایا، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری بار فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزے دار ہو، اللہ کے سامنے اس کی آیات کے ساتھ جاری کر رہا ہو۔ وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ آنے دے نہ نماز میں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4869۔ ابو عوانہ، جریر اور ابو معاویہ سب نے اسی سند کے ساتھ سہیل سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4870۔ ابو توبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے زید بن سلام سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو سلام سے سنا، انہوں نے کہا مجھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف مسجد حرام کو آباد کروں اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے نے کہا، جو تم سب نے کہا اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آواز اونچی نہ کرو۔ پھر بتایا کہ وہ جمعے کا دن تھا، لیکن جمعے سے پہلے گفتگو کرنے کے بجائے جب میں نے جمعہ پڑھ لیا تو حاضر خدمت ہوں گا، اور جس کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہوئی تھی جو آپ نے سنائی، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل جیسا سمجھتے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4871۔ یحییٰ بن حسان نے کہا ہمیں معاویہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے زید نے خبر دی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا، انہوں نے کہا مجھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا جس طرح ابو توبہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4872۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو یا شام کو ایک بار اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4873۔ عبد العزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں بندہ صبح کے وقت جو ایک سفر کرتا ہے، یعنی جس وقت سفر کرنا آسان بھی ہوتا ہے، تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4874۔ سفیان نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح کے وقت کا ایک سفر یا شام کے وقت کا ایک سفر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4875۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں ایسے لوگ نہ ہوتے
جو جہاد پر جانے کے لیے انتہائی ضروری سامان مہیا نہیں کر سکتے اور نہ میں ان کے لیے مہیا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے گفتگو فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح کا ایک سفر کرنا یا شام کا ایک سفر کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4876۔ عبداللہ بن یزید مقری نے سعید بن ابی ایوب سے روایت کی، انہوں نے کہا شرحبیل بن شریک معافری نے ابو عبد الرحمن حبولی سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک بار صبح کو یا شام کو نکلنا یا پہرا دینا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4877۔ عبداللہ بن مبارک نے روایت کی، کہا ہمیں سعید بن ابی ایوب اور حیوہ بن شریح نے بتایا، دونوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے شرحبیل بن شریک نے ابو عبد الرحمن حبولی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پچھلی روایت کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4878۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل کی گہرائیوں سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہی بات میرے سامنے دوبارہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد فرمایا ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجے رفعت بخشی جاتی ہے اور ہر 2 درجوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4879۔ لیث نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں بتایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا باقی تمام اعمال سے افضل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں اس حالت میں شہید کر دیے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیٹ پھیر کر نہ بھاگ رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس طرح کہا تھا؟ اس نے عرض کی میں نے اس طرح کہا تھا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ کہ صبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں تو سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آ کر مجھ سے یہ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4880۔ یحییٰ بن سعید نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں؟ آگے لیث کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4881۔ عمرو بن دینار اور محمد بن اجلان نے محمد بن قیس سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان یعنی عمرو اور ابن اجلان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کچھ زیادہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ منبر پر تھے، اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اپنی تلوار سے وار کروں
یعنی کافر کو قتل کروں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ آگے مقبوری کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4882۔ مفضل بن فضالہ نے عباس قطبانی کے بیٹے ایاز سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبداللہ بن یزید ابو عبد الرحمن حبولی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4883۔ سعید بن ابی ایوب نے کہا، مجھے عیاش بن عباس قطبانی نے ابو عبد الرحمن حبولی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے سے قرض کے سوا باقی تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4884۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے 3 بار ایسا کیا، یعنی جھانک کر دیکھا اور پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے سوال ہوتا رہے گا، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4885۔ محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد پھر کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن افضل ہے جو کسی پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4886۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ آدمی جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تنہا رہتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4887۔ اوزاعی نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور آدمی جو کسی گھاٹی میں ہے کہا، پھر وہ آدمی نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4888۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا، ہمیں عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے باجہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے زندگی کے بہترین طریقوں میں سے یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو، اس کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اڑتا یعنی تیزی سے حرکت کرتا پھرے، جب بھی دشمن کی آہٹ یا کسی کے ڈرنے کی آواز سنے اڑ کر وہاں پہنچ جائے، ہر اس جگہ قتل اور موت کو تلاش کرتا ہو جہاں اس کے ہونے کا گمان ہو۔ یا پھر وہ آدمی جو بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ ان چوٹیوں میں سے کسی ایک چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں ہو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور یقینی انجام یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرے، اچھائی کے معاملات کے سوا لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4889۔ قتیبہ بن سعید نے عبدالعزیز بن ابی حازم سے، انہوں نے اور یعقوب بن عبد الرحمن دونوں نے اسی سند کے ساتھ ابو حازم سے اسی کے مانند روایت بیان کی۔ باجہ کا مکمل نام لیتے ہوئے باجہ بن عبداللہ بن بدر کہا، اور یحییٰ کی روایت کے برعکس ان وادیوں میں سے ایک وادی کے بجائے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4890۔ اسامہ بن زید نے باجہ بن عبداللہ جوہنی سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی جو ابو حازم نے باجہ سے روایت کی، اور انہوں نے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4891۔ محمد بن ابی عمر مکی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ اور وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4892۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4893۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے متعدد حدیث بیان کی، ان میں سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا، یہ شخص شہید کیا جاتا ہے اور جنت کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے یعنی قاتل پر نظر عنایت فرماتا ہے، اسے اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4894۔ علا کے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4895۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص جہنم میں اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے کہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ مومن جس نے جہاد کرتے ہوئے کسی کافر کو قتل کیا پھر دین پر مضبوطی سے جمع رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4896۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو عمرو شیبانی سے، انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص اونی کی مہار پکڑے ہوئے آیا اور کہنے لگا، یہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی اور سبھی نکیل سمیت ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4897۔ زائدہ اور شعبہ دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4898۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عمرو شیبانی سے، انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول میرا سواری کا جانور ضائع ہو گیا ہے، آپ مجھے سواری مہیا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اس کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری کا جانور مہیا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا وعدہ بتایا
اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4899۔ عیسیٰ بن یونس، شعبہ اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4900۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.